بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ کے والد کا نام عزیر تھا، جو خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور لوگوں کو بیچتے تھے۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ان چیزوں سے مطمئن نہ تھا۔ آپ غور و فکر کرنے والے انسان تھے اور ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اصل خالق کون ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ستارہ دیکھا، پھر فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ نے چاند اور سورج کے بارے میں بھی یہی بات کہی۔ آخر کار آپ نے اعلان کیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ یہ بت نہیں کچھ کر سکتے، نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان، لیکن قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن جب سب لوگ اپنے تہوار کے لیے شہر سے باہر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر تمام بڑے بڑے بت توڑ دیے اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب لوگ واپس آئے تو بہت غصہ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو، اگر یہ بول سکتا ہے۔ اس بات پر وہ لوگ شرمندہ تو ہوئے لیکن پھر بھی ضد پر قائم رہے۔ آخر کار قوم نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا۔ چنانچہ وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ بالکل محفوظ رہے۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی انکار کرتے رہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اپنی سرزمین چھوڑ دی اور ہجرت کر لی۔ آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھیں اور بعد میں اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسے عظیم بیٹے عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ یہ ایک بہت مشکل آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو ماننے میں کوئی دیر نہ کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر اور اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ اس طرح اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کی نیتوں کو قبول کرتا ہے۔ اس واقعہ کی یاد میں آج بھی مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔
وہ دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس کی طرف رخ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ کیا اور کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اپنا دوست کا لقب دیا۔